مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ حضرات اب ذرا شوق پیدا کیا اور دل کو بیدار کیا۔ ایک مرتبہ سبھی آدمی بلند آواز میں کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ جب ہم کہیں تو ہمارے ساتھ آپ بھی کہہ دیجیے گا یا رسول اللہ۔ ہمارے جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، ہمارے جانب جو ہو جائے اشارہ، بلند آواز سے ہمارے جانب جو ہو جائے اشارہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا، چمک جائے میری قسمت کا تارا، مقدر نے میرے لکھ دو دوبارہ، کرو ایسے مدینے کا نظارہ یار۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صحراؤں میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحراؤں میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار میں پڑھے تو میدان میں پڑھو، پریشوں کی مشینوں کے ندیم ہم کو ضرورت کیا، پریشوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا۔ ارے کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن میں پڑھو، کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ حضرات گرامی زیادہ وقت نہیں، وقت اختصار کے ساتھ میں اب اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں اور اپنی اصل موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ میں نے منا کے اندر پڑھا تھا ساری پر کتاب غلام بخش، قرآن کریم سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج میں صرف دو جملے میں تقریر کروں گا اور دو جملے ہی کہ آپ کو بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ویسے ہر موضوع سے تقریریں ہوتی ہے اور موت کے موضوع سے بھی تقریریں ہوتی یا ہوتی، اور ہر آدمی کو ہر خطیب کو ایک ہی موضوع کے بولنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے سب سے الگ الگ اپنا موضوع تیار کیا اور چاہا کہ میں صرف دو جملہ اختیار کروں، ایک قرآن دوسرا غیر قرآن، اور اس قرآن اور غیر قرآن سے ہمیں اپنی گفتگو کو سمجھنا ہے۔ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے غیر قرآن۔ قرآن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام، غیر قرآن اسے کہتے ہیں جو ملا کا کلام، جو اللہ کی جانب سے آیا ہو اسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں، اور جو ملا کی جانب سے آیا ہو اسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے غیر قرآن۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، قرآن اللہ کی کتاب اور غیر قرآن بندہ کی کتاب۔ ملا مانا بندہ کی کتاب کیا؟ مطلب دنیا میں بہت ساری جو کتابیں، چاہے وہ اپنے دھرم کا ہو یا غیر دھرم کا ہو، چاہے وہ جو بھاشے میں ہو، جو بھی کتابیں ہو، سب کی انسان ہی ہوئی ہے۔ قرآن بھی انسان کا ہے۔ ارے سر بتاؤ، قرآن بھی کسی انسان کا ہے؟ یہی تو سوال تو مکہ کے سرزمین پر جانے میں کیا تھا، کفار و مشرکین نے کہا تھا یار قرآن تو کوئی انسان کا لکھا ہوا،
قرآن کو انسان کا بنایا ہوا کیا قرآن کو سامنے لاتے ہو، لیکن ان مکاروں اجاروں کو یہ پتا نہیں تھا کہ قرآن ہے کیا، قرآن ہے کیا، کلام ہے کیا۔ ارے جس کا کلام ہو وہ ذات بھی لارے ہے، وہ ذات بھی غائب ہے، وہ ذات باری کا کلام اللہ کتاب۔ مکہ والوں نے کہا تھا جب مکے والوں کے سامنے کفاروں مشرکین کے سامنے نبی نے قرآن کو پیش کیا، کفار مکہ نے انکار کر دیا اور کہا اے محمد علی یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، انسان کا۔ تو قرآن نے اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا، قرآن چیلنج کرتا ہے کفاروں مشرکین سے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے قرآن کسی بندہ کا کلام ہے تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، دعویٰ دیتا ہوں، تم ایک نہیں، دو نہیں، بات نہیں، سو نہیں، ہزار نہیں، جتنے کا ہو اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرو، اپنے لوگوں کو جمع کرو، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، محلے میں چاہو محلے میں رہو، محلے سے باہر چلے جاؤ، پونے کے اندر چلے جاؤ، سمندر کے کنارے چلے جاؤ، پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، پہاڑ کے کھاتی میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، تم جہاں جانا چاہتے ہو اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ، لیکن میرا یہ اعلان ہے قرآن کریم کے بدلے میں، قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر کے آگے پیش کرو۔ اگر پورے قرآن کے مسئلے مقابلے میں ایک آیت کو پیش کر دیا میں سچ کہوں گا یہ قرآن کسی اللہ کا نہیں بلکہ یہ کلام کسی خدا کا لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن کا یہ اعلان آج سے 1400 سال مکہ کی سرزمین سے ہوا تھا، کفاروں مشرکین انہیں غداری سے ہوا تھا اور قوموں سے ہوا تھا، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا اور اپنی جیت سے اجر قرآن چیلنج کرتا ہے، لیکن صدام رضوی یہ چیلنج کرتا ہے جو قرآن کا مطالبہ تھا وہ کفار مشرکین کو لانا چاہا، ان کے باپ داداؤں نے نہیں لایا، ان کے چچاؤں نے بھی نہیں لایا، ان کے ناناؤں نے بھی نہیں لایا۔ 1400 سال بیت گیا، تب سے لے کے آج تک یہ قرآن کے مکے مقابل میں لا کر کے پیش نہیں کر سکا ہے۔ اور قرآن کریم کی حقیقت صدام آج بھی اعلان کرتا ہے، ارے جب مکہ کی سرزمین پر جب وہ پورے کائنات مظاہرات پر مکہ کی سرزمین پر موجود ہے، قرآن چل رہا ہے، اس وقت کفار مشرکین قرآن کے مسئلے مقابلے میں ایک روزانہ تیار کر سکا تو وہ قرآن کے بدلے قرآن کے مسئلے مقابلے میں نہ تو وہ کل لا سکا تھا، نہ آج لا سکتا ہے، اور نہ کلام پیش کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کا وہ قرآن کے بدلے آج تک کوئی نہیں سکتا۔ اور دیکھیے قرآن اور خلق سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے، یہ تو بات سمجھنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ بات جان لیجیے کہ قرآن کو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا، اور ایک بار میں ضرورت کے تحت حسب ضرورت 23 برس میں پورے قرآن کا مکمل نزول ہوا، 23 برس میں پورا قرآن نازل ہوا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اب آگے چلیے قرآن کا جانچ کریے، غیر قرآن کو دیکھیے، یعنی غیر قرآن سے مراد دنیا کی کتاب، دنیا کی کتاب ہو، قرآن کے علاوہ کتاب ہو، چاہے وہ فقہ کی کتاب کیوں نہ ہو، چاہے وہ علمی کتاب کیوں نہ ہو، چاہے وہ سنتی کتاب کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور کتاب کیوں نہ ہو، تمام کتابوں کو ایک طرف رکھ دینا، صرف قرآن کو ایک طرف رکھ دینا۔ آگے بڑھو، اللہ نے قرآن سے پہلے کون سی کتاب کو نازل فرمایا؟ ویسے شمار کتاب نازل فرمائی ہے، بہت سارے صحیح سے آیا ہے، لیکن جو 4 مشہور کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان 4 کتابوں میں سب سے پہلے
اللہ نے صرف نصر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ سے توحید کا نصر ہوا. اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں آپ کو توحید دے رہا ہوں لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نہیں دیتا, آپ کو خود حفاظت کی ذمہ داری دے رہا ہوں. اس توحید کی حفاظت آپ کو خود کروں. زبور کو نازل فرمایا اے داؤد میں تمہیں زبور دے رہا ہوں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے, اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے, میں اس کی ذمہ داری نہیں دیتا. اللہ نے تو زبور کی حفاظت سے انکار کر دیا. انجیل کے بعد اللہ نے فرمایا میں تمہیں انجیل دے رہا ہوں اور اس انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نہیں دے رہا. پھر کتابیں آئی, اللہ نے کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبیوں کو سونپ دی لیکن خود کو الگ کر دیا. زمانے میں دیکھا ہے اور اسی زمانے میں صورت میں باقی نہیں رہنے دیا اور اس نے بھی رد و بدل کر دیا ہے. زبور کو بھی بدل ڈالا, انجیل کو بھی بدل ڈالا اور تینوں کتابوں کو اس طرح سے بدل ڈالا. کہیں پہ کرنے کو بدل ڈالا, کیسے رقبے کو بدل دیا, کیسے کمر کو ہٹا دیا, کیسے رقبے کو ہٹا دیا, کیسے جملہ کو ہٹا دیا, کیسے کلمہ کو بدل دیا, کیسے پوری آیت کو ہٹا دیا ہے. مطلب کہ پوری کتابوں میں جبر کیا, رد و بدل کیا. ان لوگوں نے پوری کتابوں میں رد و بدل کر دیا اور آج تک وہ اپنی صورت میں باقی نہیں رہی. لیکن جب بارش آئی آمنہ کے بعد, جب بارش آتی ہے عبداللہ کے خسرو یتیم کی, جب بارش آتی ہے امام الانبیاء کی, جب بارش آتی ہے سید الانبیاء کی, جب بارش آتی ہے شاہی کائنات کے نبیوں کی نبی کی, جب بارش آتی ہے احمد مختار کی, جب بارش آتی ہے ہم سب کے نبی کے, اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب, اے میرے کریم, اے میرے نبی, میں آپ کے اوپر قرآن کے نازل کر رہا ہوں, میں آپ کو قرآن دے رہا ہوں. موسیٰ کو کیا تھا لیکن وہ باقی نہیں رہا, داؤد کو زبور کیا حفاظت کے باقی نہیں رہا, عیسیٰ کو انجیل کیا لیکن وہ حفاظت کے باقی نہیں رہا. اے میرے حبیب میں آپ کو قرآن دے رہا ہوں اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں. اے میرے حبیب اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لے رہا ہوں. اس کتاب کی حفاظت میں خود کروں گا, اس کتاب کی دیکھ بھال میں خود کروں گا, اس کتاب کی رکھوالی میں خود کروں گا. زمانے نے دیکھا ہے, زمانوں نے بتایا ہے, راکب نے بتایا ہے کہ ان کتابوں کو پکڑنے میں لوگوں نے نہیں دیا. قرآن کے بارے میں آئی ہے تو زمانوں نے جب اس کے اندر تحلیل کرنا چاہا, بدلنا چاہا, رکنے کو ہٹانا چاہا, جبر کو ہٹانا چاہا, کلمہ کو بدلنا چاہا, آیت کو تخفیف کرنا چاہا, صورت کو بدلنا چاہا. زمانے نے دیکھا آپ پیر مار لیا لیکن آج تک نہ تو کوئی قرآن کے ایک رشتے کو ہٹا سکا ہے, نہ کوئی زبر کو ہٹا سکا ہے. اور سلام رکھیے یہ چیلنج اپنانے کے ساتھ کہتا ہے ارے تو چاہے 1400 سال پہلے نہ کوئی قرآن کو بدل سکا تو وہ قرآن کو نہ کوئی آج بدل سکتا ہے اور نہ قیامت تک کوئی بدل سکتے, نہ قیامت تک کوئی قرآن کو بدل سکتا ہے. راج کا کتاب غلام قرآن ایک واحد کتاب ہے اور اس میں سب اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. پھر آگے بڑھو, جب قرآن کا اعجاز اور آن اور گھر قرآن, پھر ابھی وہی پہ چلیے جہاں کبھی ہم کرے تھے پیچھے بیٹھ ہوتے طرف سے. اللہ نے موسیٰ کو سورت کیا تھا, سورت کیا تھا, سورت کیا تھا سلام. تو چورائی دینے کے بعد اللہ چورائی کا صاف صرف تو موسیٰ نبی کو پڑھا. سورت کا حافظ کا مطلب ہوتا ہے کسی کتاب کو زبان یاد کرنا, کسی بھی کتاب کو زبان یاد کر لینا, اسے کیا کہتے ہیں
آپ یہ کوئی ضروری نہ قرآن کا حافظ ہو نہیں، کسی بات کو زبانی یاد کر لینا جسے حافظ کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے بھیجا موسیٰ سے کہا کہ اس کا حافظ میں آپ کو بناتا آپ کی امت کو نہیں، تو پتا چلا ایسا حافظ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، زبور کا حافظ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی امت نہیں، انجیل کا حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت نہیں۔ تو تینوں کتابوں کے حافظ یا جو بھی صحیح کہ اللہ نے نازل فرمایا، تمام کتابوں کے حافظ صرف نبی ہوئے، نبی ان کی امت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ ان کی امتیوں کو نہیں عطا فرمائی۔ لیکن جب باری آئی ہے قرآن پاک کی تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ رنجیدہ مت ہو، آپ مغموم مت ہو، آپ پسیمانہ مت ہو، آپ پسیمانہ ہو، اس لیے کہ ان کتابوں کا حافظ میں نے صرف ہی نبی کو بنایا ہے اور یہ سب کی امتی کو نہیں بخشا ہے۔ میرے حبیب یہ وہ کتاب ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کا حافظ صرف میرے آپ کو نہیں بلکہ اس کے حافظ کے لیے میں اعلان کرتا ہوں اور اسے آزاد کرتا ہوں۔ اے میرے حبیب اپنی امتیوں میں اعلان کر دو وہ قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کو یاد کر سکتا ہے۔ اللہ نے اور کتابوں کا حافظ ان نبیوں کی امتی کو نہیں بنایا، لیکن جب باری آئی ہے قرآن کی تو قرآن کا حافظ صرف نبی کو نہیں بلکہ امتی کو بھی بنا، قرآن کا حافظ امت نبی کو بھی بنا ڈالا۔ یہ ہے قرآن کا اعزاز، چاہے بھی آپ زمانے کے اندر دیکھیے ہر محلے میں، ہر گھروں میں، ہر علاقوں میں، ہر خطے میں، ہر گلے میں آپ کو کسی اور کتابوں کا حافظ ملے گا نہ ملے، لیکن قرآن کا حافظ ضرور ملے گا، قرآن کا حافظ ضرور ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم لوگ آج قرآن کے حافظ بننا تو کیا، قرآن کی تلاوت سے بھاگتے، قرآن کی تلاوت سے دل چراتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں یار قرآن پڑھیں گے، بہت سمے لگ جاتا ہے، دل گھبراتا ہے، گناہ ہوگا۔ ویسے پریکٹیکل کے ساتھ میں بتا مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ جو آپ کبھی پریکٹیکل مسلمانوں میں نہیں آپ کو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ واہ بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ سبحان تھوڑا چار نام مسلمان کو ہے جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے، چار نام پرفیکٹ ہے جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، بچ گیا یہ آٹھ نام کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، بچ گیا آٹھ آنے چار نام کو ہمیشہ ناپاتے ہیں، پڑھنے آتا ہے ہمیشہ ناپاتے لیکن ہمیں کوئی بات ہو رہا ہے کھانے میں دیکھے ہوں گے کھانے ہوئی جی جی ہوئی بہت چھوٹا عمل کرنا بڑی چھوٹا عمل اچھا نہا کیا رہا طبیعت نہ رہا بھیا قرآن پڑھنے کے لیے ابھی بجا رہے دھوتی باندھ کے کرتا کھول کے سب چلے، لیکن جب قرآن پڑھنے کے باری آتی ہے ایک ایک بہانہ کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہی پڑھتا ہے جس سے قرآن پڑھنے کا جذبہ رہتا ہے۔ قرآن سب کو پڑھنا موقع نصیب نہیں ہوتا ہے، قرآن تو نہیں پڑھے گا جس کو اللہ نے توفیق دیا، وہ کیوں پڑھے جس کو اللہ نے توفیق نہیں دیا ہے، اور جو قرآن پڑھے گا وہی تو ثواب سے مالا مال ہوگا، وہ کیوں مالا مال ہوگا جو قرآن نہیں پڑھے گا۔ تو چار نام مسلمان ناپاک رہتا ہے، ہمیں لباس پہنو، کپڑے اسلامی پہنو، ایسا سارے بات چل کے آتے اٹھنا بیٹھنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ آگرہ برج پہ ایسا ہوتا ہے تو آگرہ میں بہت گھر میں ہر ایک بچہ دن رات کی پڑھائی کرتا، لیکن جب ہاتھ سے نہیں بڑا ہے بچی کو
بڑی بات پیدا ہوا کہ میں نے جینس پینٹ اشارہ پہنا اپنے والد سے بڑی ضد کیا ابا یہ مارکیٹ میں بہت اچھا لباس ہے مجھے ذرا خرید ہم بھی پہنیں گے ہم بھی پہنیں گے باپ بہت سمجھایا بیٹی کو سمجھ میں نہیں آئی بات باپ کہا ٹھیک ہے خرید دیتے ہیں نیا نیا ماڈل ہے سر خرید دیا اب وہ نیا لباس پہنتے بیچاری نیا جینس پہن کر کے بازار مارکیٹ میں جب آئی چوراہے پہ جا رہے تھے اس کے ہاتھ سے رومال کے زمین پہ گر اب ذرا جینس کا چلتا ہوتا ہے لوز ہوتا ہے یا ٹائٹ ہوتا ہے بالکل ایک دم فٹ ہوتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے نہ ذرا ادھر گھسکے گا نہ ذرا ادھر گھسکے گا بیچاری وہ رومال کو اٹھانے کے لیے جیسے جھکی رہ گئی جھوٹے کی جھوٹی آ گئی اب بیچاری کا سر پھٹ گیا تو پھر اپنی طرف سے ہمارے پانی اب جا کر جس چوراہے سے کھڑی ہے عورت ہے لڑکی ہے اور لڑکی کی عزت اگر چلی جائے تو جو غیرت مند اگر خیال عبادت ہوتی ہے اسے خود کو احساس ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں خود کو احساس ہو جاتا ہے اب بیچاری شرم کے مارے تو چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی اب شرم سے ہمارے وقت نہیں رہی آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے تو اس کا خاص سے نہیں کہ ٹھیلا والا اور ٹھیلے دینے والے کو دیکھ کے اکثر کاندھے سے کیا رہتا ہے گمچھا رہتا ہے کاندھے پہ گمچھا رہتا ہے وہ بیچارہ ایسا کہ جو ہے بیچاری کی ٹرین کر دو گمچھا پھینکا اور کہا دے کہ اس گمچھے کو پہن دو اور چل جاؤ وہ لڑکی گمچھا کو سب رہیا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر گئے گھر جانے کے بعد بارے ہم سبھا کرتے ہیں اس کی بڑا ہم کبھی نہیں کرتے جس سے جو ہے ہمیں ایسے محبت ہے کہ عزت کا جو ہے کیا مل جائے عزت کے ڈھائیوں کا ایسا لباس یہ ایسا لباس ہے جو اب نوجوانوں کو ایسا لباس ہے دوسرے بچوں کو بڑی دقت ہوتی ہے تو ساتھ لگا کیا کرتا ہے جن کھولا کھڑے کھڑے سے ہم اس کو لگتا کبھی ایسا نہ ہو کہ اگر کمپنی ایسا سسٹم بنا دے کہ وہ کھڑا کھڑا بھی چلنے لگے لیکن علامت سے محفوظ رکھے اور خاص طور ہمارے مسلمان بھائیوں کو میں آپ کی توحید سے کہلا میرے نوجوان بھائی نہیں جو لباس ہے وہ بلا ہے وہ اس بلا کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا تو اسی بلا کی وجہ سے چار آنا مسلمان ناپاک رہتا ہے تو وہ قرآن پڑھے گا اب بچ گئے چار آنا دو آنا پڑھتا ہے تو سمجھتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہے تو الٹا بدھو کو معلوم نہیں قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور نبی اپنی طرح بچر کہہ رہا ہے پیارے بھائی تو نبی ہماری طرح ہے نبی مر کر مٹی ہو گئے نبی کا احتجاج نہیں تھا نبی یہ ہے وہ ہے قرآن پڑھا لیکن اس کا الٹا تھا بس گیا ہوا دو آنا ایک آنا پڑھتا دیا لیکن صحیح معنی مطلب نہیں تھی ایک ہی آنا بتا جو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے تو قرآن کا پڑھنا گناہ نہیں ہے ابھی ہم قرآن کی اجازت سے دیکھا رہے ابھی جو ہے صرف ہمیں حضرت کا انتظار آئیں گے رہو آنے والے ہیں کھڑا اچھا 5 منٹ ٹھیک ہے نا پکڑ لیں گے ہم پکڑ ٹھیک ہے ایک مرتبہ بڑا آواز سے سبحان اللہ تو نہیں لا رہا ٹھیک ہے اگر آنکھیں بند ہے تو آنکھ بند رکھیے کوئی دقت نہیں ہے لیکن کم سے کم دل کے آنکھ کو کھول کے رکھیے دل کے دریچے کو کھولے آج کھول کر نکل دے لیکن دل کے دریچے کو کھول کر رکھیے کیونکہ آج کی بات ہے کہ آج کی رات جو آپ بیٹھے ہیں اس سے 2 فائدہ ہے ایک حضرت صاحب کا فائدہ ہے اور دوسرا ہم سنجھوں کا فائدہ ہے ان کے حق ہم بیٹھے ہیں تو انہیں ضرور اس کا ثواب ملے گا اور ہم بیٹھے ہیں تو اس کا ہمیں ضرور ثواب بھی ملے گا ہے کہ نہیں امراض گھر میں بیٹھنا کوئی گناہ نہیں کوئی بات نہیں ہے بیٹھنا ثواب ہے ہاں تو اب ذرا دیکھیے قرآن کا اعجاز قرآن کا اعجاز کیا ایک ہے قرآن پڑھتے ہیں اب ذرا اللہ اور سنجیدہ ہو جائے رمضان کے مہینے میں تراجی ختم کرا دی آپ لوگ پانی لے کے گئے ہوں گے پانی لے کے گئے تھے پکانے کے لیے کیوں لے کے گئے تھے ذرا بتا سکتے کیوں لے کے گئے تھے ارے یہی تو گھر کا پانی ہے نا لے کر یہ پانی کیوں لے کر کے گئے جب پکانا ہے آپ اور بھی کتاب کو پڑھ کے بچتے تھے گاؤں میں اور بھی کتابیں بہت سارے پڑھنے والے لوگ ہیں
किसी भी पानी को पिला देते, किसी भी पानी के किसी किताब को पढ़ जाते, क्या जरूरत पड़ी किताब ये पानी को एक बोतल में भरने की और मस्जिद में ले जाने की। यही तो हमें समझाना कुरान अरे घर कुरान, ये कुरान का एजाज क्या और घर कुरान का एजाज क्या होता है, कुरान की फजीलत क्या और घर कुरान की फजीलत क्या होता है। पानी नहीं है, लेकिन अगर इस पानी को गिरा डाले हमने और कुछ जमीन से गिरा दे पैर लगे कोई परवाह नहीं, इसी पानी को हम जमीन पे डाल देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी है। लेकिन जब पानी पे आप बिस्मिल्लाह पढ़ देंगे ये पानी का मकाम बढ़ जाएगा, पानी का मकाम बढ़ जाएगा, मकाम बढ़ हो जाएगा। फिर आप मस्जिद में लेकर गए, पानी को बोतल में बंद किया, आप चाहते तो किसी और किताबों को तिलावत करके पानी से कम कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, मस्जिद को लेकर के गया तो अब तरफ संजीदा हो जाओ और अपने आप को मेरी तरफ ध्यान रखो और तवज्जो रखो और ध्यान से थोड़ा देखिए कि कुरान और घर कुरान का एजाज क्या होता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो, आप खाली पानी को पिला दो, खाली पानी से किसी के पेट का दर्द दूर नहीं होगा, किसी के सर का दर्द दूर नहीं होगा, किसी की बीमारी दूर नहीं होगी। और उसी पानी पर दुनिया की तमाम किताबों को पढ़ डालो, दुनिया के तमाम किताबों को पढ़ डालो, लेकिन पेट का दर्द ठीक नहीं होगा, सर का दर्द ठीक नहीं होगा। दुनिया के तमाम किताबों को चाहे वो मास्टर पढ़े, चाहे वो डॉक्टर पढ़े, चाहे वो आलिम पढ़े, कुरान को छोड़कर दुनिया के तमाम किताबों को पढ़कर अगर पानी से कम करके किसी मरीज को पिला दिया जाए, मर्द तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मुमकिन है कहीं मर्द और बढ़ न जाए, मर्द बढ़ न जाए। कुर्बान जाओ कुरान करीम के असर पर, कुरान के बरकत पर, कुरान के इत्तेफाक पर आप यही दुनिया किरा रखे जाते हो। कुरान है अल्लाह का कलाम है, बाबरकत किताब है, बाफजीलत किताब है, बाअज़मत किताब है, बाबरकत किताब है। मस्जिद में लेके जाएंगे, एक महीना हाफिज साहब ने तरावीह पढ़ाई है, तरावीह के अंदर कुरान करीम को पढ़ाया है और इस पानी को लेके जो भिजाएंगे, इस पानी से हाफिज साहब का कुरान करीम को पढ़ करके अगर कम कर देंगे, किसी मरीज को पिलाएंगे तो शिफा मिल जाएगी। तो कुर्बान चाहिए कुरान करीम की आत्मा का और मुझे भी जाने की इजाजत दे दिया जाए। और जब एक पानी के ऊपर पूरे कुरान को छोड़ के अगर कोई नए मोमिन अगर करे साफिया के तिलावत ज़ियारत करके उससे दम कर दे और वो पानी को इतने पेट के दर्द वाले से पिला दिया जाए तो पेट का दर्द दूर हो जाएगा, सर के दर्द वाले को पिला दिया जाए, सर का दर्द दूर हो जाएगा और किसी बीमारी को पिला दिया जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कुरान करीम की पानी की वो तासीर है कि अगर उस पानी को किसी मरीज को पिला दीजिए, अल्लाह ने अगर मौत किया है, अल्लाह ने अगर हयात किया है तो जिंदगी बच जाएगी और अगर मौत किया है तो आत्मा ईमान पर हो जाएगा, आत्मा ईमान पर हो जाएगा। ये है कुरान की दुनिया के तमाम किताबों को पढ़ डालो, किसी की बीमारी दूर नहीं होगी। कुरान करीम की एक आयत को पढ़ के किसी को पौधा कर दो, कुरान की बरकत से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। किताब कुरान एक वाहिद किताब है और इसमें शक और शुबहे की बड़ी गुंजाइश नहीं। फिर आगे बढ़ो, देखो जरा कुरान और घर कुरान को अभी तो मैं चर्चा ही पलट रहा हूँ, अभी तो मैं पन्ना ही पलट रहा हूँ, सफा को खोल रहा हूँ। जब तक चला चला जो बाकी रह गया उससे मैं छोड़ कुरान का घर कुरान का जरा जरा समझते जाओ। चलो अगर किसी की मग़फ़िरत करवानी, किसी के गुनाहों की बख्शिश करवानी हो, अब क्या करेंगे? हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ने से बताइए मुर्दा की गुनाह माफ हो जाएगा,
बोलिए जाके सो जाओ। जरा हमारा नहीं बोलते जाइए, इंग्लिश पढ़ने से मरहूम की मफरत हो जाएगी। इंग्लिश पढ़ने से, अरबी पढ़ने से, फारसी पढ़ने से, और बोलिए हमारा उर्दू पढ़ने से नहीं होगी। दुनिया के तमाम किताब पढ़ डाली, तमाम किताब को पढ़ डाली और कहिए ये अल्लाह हमने ये इंग्लिश पढ़ी है, हमने ये हिंदी पढ़ी है, ये उर्दू पढ़ी है, इसके सबके ने इन अजमत साहब के गुनाहों को माफ कर दिया। यदि होगा कभी नहीं हो सकता है। आप जितना गलती बोले तो रखमा दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग उनके सामने छोटे हैं ना भाई, अरे हम लोग उनसे बड़े हैं और बड़ो ये दुआ लेते हैं और फिर खुद हजरत की दुआओं के साथ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वरना मेरा बेटा मुझे बोलने के लिए अपनी जिंदगी कहाँ है और हम लोग को खुद बोलने का तकलीफ है तो फिर हम लोग तकलीफ क्या कर पाएंगे।